بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 2 فروری 2023 بروز جمعرات سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں، آپ کو ملے گی یہاں پر اتھینٹک خبریں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم اپڈیٹس ہوں گی، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی وزیر خارجہ کا OIC کے سربراہ سے رابطے میں تعلقات کا جائزہ۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران سعودی عرب اور اسلامی تعاون تنظیم کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ دوسری قسط ادا نہ کرنے والے جو داخلی عازمین ہیں ان کا نام حج لسٹ سے خارج۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے کہا کہ اندرون ملک سے حج کی درخواست دینے والے مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں کو حج پیکج کی دوسری انسٹالمنٹ ادا کرنے کا جو وقت دیا گیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، لہذا جن لوگوں نے اب تک دوسری انسٹالمنٹ پے نہیں کی ان کا جو نام ہے وہ حج امیدواروں کی لسٹ سے خارج ہو جائے گا۔ وکالت اخبار کے مطابق وزارت حج اور عمرہ نے تاکید کی ہے کہ حج پیکج کی ادائیگی سداد سسٹم کے ذریعے صرف آن لائن کی جا رہی ہے۔ دوسری انسٹالمنٹ کی پیمنٹ کی مہلت 7 رجب بمطابق 29 جنوری تھی جو کہ ختم ہو چکی ہے۔ تیسری قسط کی تاریخ 10 شوال ہے جو کہ 30 اپریل 2023 بنتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ وزارت حج کا کہنا ہے کہ 4 رجب بمطابق 26 جنوری کو تک حج دہندگان جو تھے وہ پارشل جو رقم انسٹالمنٹ تھی وہ پے کر سکتے تھے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہی۔ وزارت کا کہنا ہے کہ دوسری قسط ادا نہ کرنے پر بکنگ کی منسوخی کے سلسلے میں جو حج کے امیدوار ہیں دوبارہ بکنگ کرا سکتے ہیں، انہیں مہیا نشستوں کی صورت میں ہی دوبارہ بکنگ کی منظوری مل سکتی ہے۔ وزارت نے زور دے کر کہا کہ حج پر وہی سعودی شہری جا سکتے ہیں جو نیشنل ID ہولڈر ہوں یا وہی مقیم غیر ملکی جا سکتے ہیں جو ویلڈ اقامہ رکھتے ہوں۔ وزارت نے توجہ دلائی کہ حج پیکج جو ہے اس کی مکمل رقم ادا کرنے کی صورت میں حج پرمٹ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ہوگا۔ امیدوار ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے حج پرمٹ اپنے طور پر پرنٹ کرے گا۔ حج پرمٹ پرنٹ کرنے کی شروعات 15 شوال بمطابق 4 مئی سے ہوگی۔ امیدوار کو حج پرمٹ نمبر کے حوالے سے SMS بھیجا جائے گا۔ اگر اندرون ملک سے کوئی حج امیدوار بکنگ کینسل کرنا چاہتا ہے تو اسے بکنگ پالیسی کی تمام ڈیٹیل اور حج پیکج کی رقم سے متعلق تمام معلومات سے واقفیت حاصل کرنا ہوگی۔ اسے یہ معلومات جو ہیں وہ اندرون ملک سے حج کرنے والوں کے لیے قائم پلیٹ فارم کے مین پیج سے مل جائیں گی۔ سعودی عرب میں سردی کی شدید لہر سے کون کون سے علاقے متاثر ہوں گے؟ سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں آنے والے دنوں میں برفانی ہواؤں اور ٹیمپریچر میں منفی ڈگری تک پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق موسمیات کے اسکالر معاذ الاحمدی نے بتایا کہ بالائی سطح پر موسمی عدم استحکام کے باعث برفانی ہوا بیشتر علاقوں پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ آئندہ دنوں کے دوران درجہ حرارت 0 سینٹی گریڈ سے نیچے چلا جائے گا۔ ہفتے کی جو صبح ہے اس تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تبوک اور اس کے مضافات جو ہیں الجوف اور اس کے مضافات حدود شمالیہ حائر اور القصیم کے علاقے سردی کی شدید لہر سے متاثر ہوں گے۔ معاذ الاحمدی نے کہا کہ سعودی دارالحکومت ریاض میں ٹیمپریچر 6 سینٹی گریڈ ہوگا جبکہ مدینہ مکہ اور ان کے سارے مقامات ٹھنڈی ہواؤں سے متاثر ہوں گے۔ برفانی ہواؤں کا یہ سلسلہ فروری کے آخر تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد سردی کی لہر ٹوٹنا شروع ہو جائے گی اور مارچ میں بہار کا موسم آ جائے گا۔ تاریخ کے اسکالر عیسیٰ الرشیدی نے بتایا کہ سعودی ٹھنڈی ہواؤں اور سردی کو مختلف نام دیے ہوئے ہیں۔ ان میں فلجہ، سکی، الصبا، السویدہ، حرمضان، سریما، سردا، جمدہ، برد اور برید سردی کے مشہور ترین نام ہیں۔ سردی کے ناموں میں الحمضان بھی ہے۔ جب بارش کے ساتھ سردی آتی ہے تب سعودی شہری سردی کو یہ نام دیتے ہیں۔ الولا کیمل کیمپ کا انعقاد 14 مارچ کو ہوگا۔ سعودی کیمل لیگ کے تحت الولا کیمپ کا انعقاد 14 سے 17 مارچ تک ہوگا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق اونٹوں کی دوڑ میں 16 راؤنڈ ہوں گے۔ انتظامیہ نے کہا کہ الولا کیمپ جو ہے وہ ملک کا جو کیمل کپ ہے وہ ملک کا دوسرا بڑا مقابلہ ہوگا جس میں مقامی لوگوں کے علاوہ بیرون ملک سے بھی لوگ شرکت کریں گے۔ جزیرہ عرب میں یہ کھیل انتہائی پسندیدہ ہے جبکہ حالیہ دنوں میں حکومتی سرپرستی میں اس کے انعقاد سے اسے مزید وسعت ملے گی۔ انتظامیہ نے کہا ملک کے مختلف علاقوں میں اونٹوں کے مقابلے اور میلے جو ہیں روایتی کھیل کو فروغ دینے کے علاوہ نوجوان نسل میں اسے متعارف کرانے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ دمام صنعتی علاقے کے گودام میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ محکمہ شہری دفاع نے کہا کہ دمام کے انڈسٹریل ایریا میں واقع گودام میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق آگ لگنے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ محکمہ نے کہا دمام کے المحمدیہ صنعتی علاقے میں واقع گودام میں آگ لگنے کی اطلاع ملنے پر ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ شہری دفاع کی ٹیموں نے سب سے پہلے گودام میں پھنسے لوگوں کو نکالا اور آگ کے خطرے کو محدود کر دیا۔ اس کے بعد جدید آلات کی مدد سے آگ پر ریکارڈ وقت میں قابو پا لیا
گیا۔ شہری دفاع نے کہا کہ آتش زدگی پر قابو پانے کے بعد آگ لگنے کے اسباب معلوم کیے جا رہے ہیں، تاہم ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ گودام میں سلامتی کے اصولوں پر عمل نہیں کیا جاتا تھا۔ ساما کی سالانہ کانفرنس میں معیشتوں پر مہنگائی کے اثرات پر بحث۔ سعودی سینٹرل بینک ساما جو ہے وہ دنیا کی معیشتوں اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے خطے پر بڑھتے ہوئے انفلیشن کے اثرات سعودی عرب کے مرکزی بینک ساما کی سال کی سالانہ کانفرنس کا سب سے اہم ٹاپک تھا۔ عرب نیوز کے مطابق مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں ترقیاتی اقتصادیات پر سعودی عرب کے مرکزی بینک کی دوسری سالانہ کانفرنس 31 جنوری سے 1 فروری تک ریاض میں منعقد ہوئی۔ اپنی افتتاحی تقریر کے دوران ساما کے ڈپٹی گورنر اور جو امور ہیں فہد السشری، انہوں نے اقتصادی ترقی اور استحکام کو بڑھانے کے لیے کانفرنس کی جانب سے تعلیمی تحقیق کی حوصلہ افزائی کی۔ سعودی نیشنل بینک جو ہے SNB، اس کے خالص منافع میں 46.7% کا اضافہ۔ سعودی عرب کے نیشنل بینک نے 2022 میں جو خالص منافع ہے اس میں 46.7% تک اضافہ رپورٹ کیا، جو 2021 میں 12.7 بلین ریال سے 18.6 بلین ریال تک پہنچ گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب کے نیشنل بینک کے خالص منافع میں اضافہ زیادہ آپریٹنگ آمدنی اور متوقع کریڈٹ نقصانات کی دفعات میں کمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ زہران میں گاڑی کو ٹکر مارنے والے 6 افراد گرفتار۔ سعودی عرب میں الزہران پولیس نے گاڑی کو جان بوجھ کر ٹکر مارنے والے 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ان میں سے ایک کا تعلق خلیجی ملک اور 5 کا سعودی شہری ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ 6 لوگوں میں سے ایک نے سڑک سے گزرنے والی ایک گاڑی پر فائرنگ بھی کی۔ محکمہ امن عامہ کا کہنا ہے کہ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ عدالتی کارروائی کے بعد مقررہ سزا دی جائے گی۔ سعودی قانون کے تحت کسی بھی شخص کو ناحق فائرنگ کرنے یا کسی کو گاڑی کو ٹکر مارنے کی اجازت نہیں، یہ سنگین جرم ہے۔ اس کے ارتکاب پر گرفتاری اور عدالتی کارروائی ہوتی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عرب جو حکمت عملی کے مسودے کا جائزہ۔ عرب ملکوں کے نمائندوں نے انسداد دہشت گردی جو ہے اس کی عرب حکمت عملی کے حوالے سے مسودہ پیش کیا۔ یہ حکمت جو عملی ہے عرب وزرائے داخلہ کے اجلاس میں طے کی گئی تھی۔ شہزادہ فیصل بن فرحان سرکاری دورے پر بغداد پہنچ گئے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سرکاری دورے پر بغداد پہنچ گئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عراقی وزارت خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی بغداد آمد کی اطلاع تھی۔ عراقی وزارت خارجہ نے کہا کہ شہزادہ فیصل بن فرحان عراقی صدر عبداللطیف جمال رشید اور وزیر اعظم محمد شیع السودانی سے ملاقات کریں گے۔ سعودی وزیر اعظم کی جو پارلیمنٹ کے صدر ہیں وہ محمد الحلبوسی اور وزیر خارجہ جو عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین سے بھی ملاقات مقرر کی گئی ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔